مہمان خصوصی، میر محفل، صاحب کتاب اور دیگر معزز حاضرین، چونکہ دکھی صاحب نے کہا کہ بھائی کبھی کبھار بیچ میں ایک آدھ جو ہے شعر بھی کہتے رہیں گے، شعراء کو بلایا انہوں نے، یاران حلقے ارباب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو میں پوری غزل تو نہیں، تھوڑا سا رد عمل کے طور پر ایک کتاب میں نے لکھا ہے، رد عمل اس کا نام کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہم سب نے بیزار ہو کر جس نظام کو نکالا تھا، آج وہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے، تو میں نے لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک جج سے وہ جرگے دار بہتر تھا، میں کہتا ہوں کہ ایک جج سے وہ جرگے دار بہتر تھا، میرے جیسے مجسٹریٹوں سے نمبردار بہتر تھا۔ یہ میری مشاہدات ہیں، ہم مجسٹریٹ لوگ اس طرح کرتے ہیں، چھوٹا سا کام دیکھ کر حل ہونے والے وہ چیز ضابطوں کی نظر کر کے آپ کو 10 سال چلاتے ہیں، یہ اس چیز کا میں مخالف ہوں، اسی لیے لکھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جج سے وہ جرگے دار بہتر تھا، میرے جیسے مجسٹریٹوں سے نمبردار بہتر تھا، وہ ڈنڈا لے کے پھرتا ہم چھتوں پر سوئے رہتے تھے، وہ ڈنڈا لے کے پھرتا ہم چھتوں پر سوئے رہتے تھے، ارے او تھانے دارو تم سے چوکیدار بہتر تھا۔ یہاں میرے سینئر لوگ بیٹھے ہیں سر، ہم لوگ ایک زمانے میں یہاں بجلی نہیں تھی، چھتوں پہ سوتے تھے گرمیوں میں بلا خوف و خطر، کبھی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ ڈنڈا لے کے پھرتا ہم چھتوں پر سوئے رہتے تھے، ارے او تھانے دارو تم سے چوکیدار بہتر تھا۔ اور اس کا آخری شعر ہے، ہوا کرتے تھے مشکل فیصلے جو چند گھنٹوں میں، ہوا کرتے تھے مشکل فیصلے جو چند گھنٹوں میں، وہی راجے اچھے تھے وہ FCR بہتر تھا۔ اب میرے مقالے کی باری ہے۔ حضرت غالب فرماتے ہیں کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند کے ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے، ناول بہتے لہو کے دھارے ایک حقیقت خوں چکاں ہے۔ کتاب کا ٹائٹل ہی فاضل مصنف عبدالسلام ناز کے اندر پوشیدہ فنکارانہ صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ سدا شاداب وادی کشمیر کی برفیلی پہاڑی چوٹیوں سے بہنے والا صاف و شفاف ٹھنڈے اور میٹھے پانیوں کی آبشاریں خون رنگ ہیں، اور یہ لہو رنگ آبشاریں سرسبز و شاداب اور خوش رنگ وادیوں سے گزر کر سری نگر کی جھیل ڈل میں ڈھل رہی ہیں۔ جھیل ڈل صاف و شفاف پانی کی اب وہ جھیل نہیں رہی، اب اس میں شہیدوں کا لہو لبریز ہو چکا ہے، اور اسی خون شہیداں سے آزادی کے پھول کھل جانے والے ہیں۔ تاریخ عالم گواہ ہے، حریت پسندوں کا خون آزادی کی شکل میں رنگ لا کر ہی رہتا ہے۔ فاضل مصنف عبدالسلام ناز عمر کے جس زینے پہ کھڑے ہیں، کہا جا سکتا ہے وہ اس کے کھیلنے کے دن ہیں۔ صاحب کتاب اس وقت میٹرک میں زیر تعلیم ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض بچے اپنی اصلی عمر سے ذہنی طور پر پہلے بالغ ہو جاتے ہیں۔ صاحب کتاب کا ذہنی تعلق بھی ان غیر معمولی اذہان کے حامل بچوں سے ہے۔ اس کم سنی میں صاحب موصوف نے جس بالغ نظری سے جس اذیتناک، انتہائی سنجیدہ مگر جذباتی قومی مسئلہ اور جہاد اسلامی کو موضوع بحث و تقریر بنایا ہے، اس پر یاران حلقے ارباب ذوق نے بھی کچھ کم نہیں کہا، مگر شمالی علاقہ جات کی ادبی تاریخ میں چھوٹوں اور بڑوں سب ادبا و شعراء میں فاضل مصنف عبدالسلام ناز کو وادی کشمیر کے بارے میں رقم تراز ہونے والے اولین ناول نگار کا اعزاز اور مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ مجھے بیک وقت حیرت اور مسرت دونوں ہیں کہ جناب ناز کو مسئلہ کشمیر، موضوع جہاد، محبت و نفرت، وفاداری اور غداری کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے۔ شعر و شاعری سے نثر نگاری، خاص طور پر ناول نگاری زیادہ مشقت طلب صنف ادب ہے۔ 1-2 گھنٹے میں آپ موڈ بنا کر غزل تیار کر سکتے ہیں، مگر ناول نگاری کے لیے سال ہا سال درکار ہوتے ہیں۔ یہ سال ہا سال کا فاصلہ اس کم سن ناول نگار نے ایک جشن میں طے کر لی ہے۔ نوجوان شاعر اور ناول نگار ناز کی کتاب تکنیکی تقسیم کے لحاظ سے فیچر اور ناول کے بین ایک جدید اختراع اور بدعت حسنہ ہے، اپنے اندر کی ایک صنف ہے۔
عبدالسلام ناز کی کتاب بعض پہلوؤں کے لحاظ سے پختکار ادیبوں کے روبرو قابل تنقید ہی صحیح، مگر ایسے گمبھیر اور گنجلک موضوع اور ایسی صنف ناول نگاری کا موجد شمالی علاقہ جات میں صرف عبدالسلام ناز ہی ہے۔ ایک شخص جو بچپن اور لڑکپن کے درمیان نو مین لینڈ پر کھڑا ہے، اپنے اندر اس قدر سوز جگر اور مختلف موضوعات کے بارے میں اتنی اطلاعات بہم رکھتا ہے۔ جناب ساگر صدیقی کہتے ہیں، فقیر شہر نے تہمت لگائی ساگر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ عبدالسلام ناز درد کی دولت سے مالا مال ایک نوجوان قلمکار ہے، اور یہی دولت وہ ملک بھر میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ جناب ناز نے 20 ہندو اور مسلم کردار چنے ہیں۔ ان میں زنانہ، مردانہ، ہندوانہ، مسلمانہ، غدارانہ اور وفادارانہ ایک دوسرے کی ضد کرداروں کو نہایت موزونیت کے ساتھ نبھایا گیا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، زنانہ، مردانہ، ہندوانہ، مسلمانہ، تمام کرداروں کے متضاد اور متصادم عقائد اور جذبات عبدالسلام ناز نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے وجود کے اندر جس سلیقہ مندی سے ترتیب دیا اور پھر زیب قلم و کرتاس کیا، اس پر ہم سب حیرت پسندوں کو ناز ہے۔ ہندو میجر شندر کا ظالمانہ رویہ، سیف کا غدارانہ رویہ، مولوی عبدالغفور کا عالمانہ رویہ، کمانڈر زعفران کا حریت پسندانہ رویہ، حنیف اور اس کے والد کامران کا مجاہدانہ رویہ اور شوق شہادت، آنسہ اور حنیف کی پاک محبت اور حنیف کی والدہ فاطمہ کا صابرانہ رویہ، ایسے تمام موافقانہ اور مخالفانہ محبت و نفرت کے جذبات کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا اور انہی جذبات میں مستغرق ہو کر ہر کردار کے حصے کے جذبات سے بھرپور مکالمے بازی تحریر کرنا کسی کجفہم، کم علم اور فنکارانہ جذبات اور صلاحیتوں سے عاری کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر کام اور کردار کی مناسبت سے منظرنامہ تحریر کرنا یا پھر منظرنامہ کے مطابق کرداروں کا تخلیق کرنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات بھی نہیں۔ فاضل ناول نگار حنیف اور آنسہ کی پاک محبت کا پلاٹ یوں بناتے ہیں کہ حنیف اور آنسہ آپس میں لڑتے بھی بہت تھے اور دونوں کو آپس میں پیار بھی اتنا ہی زیادہ تھا۔ بچپن سے دونوں نے ایک ہی تربیت حاصل کی تھی، اس لیے ان کے عادات و اطوار بھی آپس میں ملتے جلتے تھے۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ ان دونوں کی محبت سربستہ تھی، کبھی کبھار غائبانہ اظہار بھی کر لیتے تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے آنسہ حنیف کے گھر ٹھہری ہوئی تھی مگر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب اس دوران ناول نگار نے مکالمے یوں موضوع کیے ہیں: حنیف، سنا ہے تم جا رہی ہو؟ آنسہ: جانا تو مجھے ہے ہی۔ حنیف: اچھا تو ایسی بات ہے؟ آنسہ: پھر آپ کا کیا خیال تھا؟ حنیف: میں سمجھا تھا مزاق کر رہی ہو۔ آگے جا کر حنیف اور اس کے ساتھیوں کو مصنف میجر شندر کے ہاتھوں گرفتار کراتا ہے اور اس غیرت مند مجاہد حنیف اور ظالم میجر شندر کے درمیان یوں مکالمہ بازی کرتا ہے: میجر شندر: کیا نام ہے تمہارا؟ حنیف: فولاد۔ میجر شندر: یہ تمہارا کوڈ نام ہے، اصل نام بتاؤ۔ حنیف: میرا نام فولاد ہی ہے۔ میجر شندر: کہاں رہتے ہو؟ حنیف: بانڈی پورہ میں۔ میجر شندر: اگروادیوں سے کیا تعلق ہے؟ حنیف: تم جنہیں اگروادی کہتے ہو وہ راہ حق کے پروانے ہیں میجر صاحب۔ میجر شندر: مجھے صرف مطلب سے غرض ہے، تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب چاہیے، ہمیں مزید سبق سکھانا ضروری نہیں۔ حنیف: مطلب حاصل کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس ڈگر سے ہٹ کر میں کوئی جواب دینے کے قائل نہیں۔ میجر شندر: تم نہیں جانتے کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میرے نام سے کشمیری جانور بھی خوف کھاتے ہیں۔ حنیف: میں جانتا ہوں، درندے سے انسان اور حیوان سب خوف زدہ رہتے ہیں۔ میجر شندر: شٹ اپ، میں تمہیں اذیتناک موت سے دوچار کر دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ حنیف: راہ حق میں زندگی اور موت کی کوئی اہمیت نہیں۔ میجر شندر: تم نے صرف موت کا نام سنا ہے، کسی کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ حنیف: ہزاروں جاں فروشوں اور شہیدوں کو اپنے ان ہاتھوں سے سپرد خاک کر چکا ہوں۔ میجر شندر: تمہیں ایسی بھیانک موت دوں گا جس کی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حنیف: میجر صاحب، موت کے فیصلے آسمان میں ہوا کرتے ہیں، زمین میں نہیں۔ حضرات، ایسے جذباتی جملے بغیر کسی سوز جگر کے کہاں سے تخلیق ہوتے ہیں؟ کمسن ناول نگار اسی ناول میں تخلیقی سفر کے عنوان سے رقم تراز ہے کہ کشمیر جیسے حساس
मामले पर कलम उठाने का ये मेरा पहला तजुर्बा नहीं। मैं 13 बरस की उम्र से कश्मीर के बारे में आड़ी तिरछी लकीरें खींचा करता था और ऐसी ही जज्बात रखता था जो आज किताबी शक्ल में आपके हाथों में है। साहिब मौसूफ मजीद लिखते हैं, चूँकि मेरे आबा व अजदाद की मुतअद्दिद पुश्तें वादी जन्नत नज़ीर की मिट्टी से उठी और वहीं मदफून हुई, इसलिए वादी लहू रंग से कल्बी और जज्बाती लगाव फितरी बात है। जनाब नाज के इस जुमले ने मुझे अपने मोहतरम उस्ताद मास्टर दौलत शाह की याद दिला दी है। आप सब सीनियर उसके शागिर्द हैं। उनका एक किस्सा मशहूर है। आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के फ़ौरन बाद ही यहाँ के उलमाए कराम ने ऐदैन और नमाज जुमा के बाद आज़ादी कश्मीर के बारे में खुसूसी दुआएं पढ़ानी शुरू की, जो आज तक जारी हैं और आज भी उन्हीं दुआओं पर ही हमारा गुजारा है। मास्टर दौलत शाह श्रीनगर के पढ़े लिखे कौमपरस्त शख्सियत के मालिक थे। उस ज़माने में ईद की नमाज फतह बाग में पढ़ाई जाती थी, जहाँ आप डिप्टी कमिश्नर साहब का हाउस बना हुआ है। एक दफ़ा ईद की नमाज के बाद हस्ब साबिक मौलवी साहब ने आज़ादी कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ के लिए हाथ उठाए तो मास्टर दौलत शाह मरहूम ने मौलवी साहब को 1 मिनट के लिए दुआ से रोक दिया। अचानक ही अपनी रूमी टोपी उठाकर फतह बाग के आखिरी कोने तक फेंक दी और मौलवी और मजमा दोनों से मुखातिब हुए कि दुआ पढ़ो, मेरी टोपी आकर मेरे सर पे बैठ जाए। मगर आपको पता है दर हकीकत ऐसा हो नहीं सकता। उस्ताद मोहतरम ने मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब, क्यों मुसलमानों को जहाद से रोक कर दुआओं का आदी बनाते हो? जब आप सबकी दुआ से मास्टर दौलत शाह की टोपी 2 कदम से उठकर आकर सर पर नहीं बैठ सकती, तो इतना बड़ा इलाका और मसला कश्मीर आपकी दुआओं से हल कैसे हो सकता है? ये मेरा उस्ताद का वाक़या है। इसके लिए आगे बढ़कर हर महाज पर जहाद करनी पड़ेगी। साल में चंद बार दुआ पढ़ने से आज तक दुनिया का कोई मसला हल नहीं हुआ। इस पर मौलवी साहब थोड़े बहुत खफा भी हुए, मगर बात दुरुस्त थी। जहाद की बड़ी बड़ी 2 किस्में होती हैं, जहाद बिस्सैफ और जहाद बिल कलम। अब्दुल नाज बहते लहू के दारे लिखकर आज़ादी कश्मीर की कलमी जहाद में अपना भरपूर किरदार अदा कर दिया है। फाजिल मुसन्निफ ने जिस अंदाज में नावल कंपोज की है, इसे अमली तौर पर स्टेज करना मेरे मंजे हुए फनकार अब्दुल हफीज़ मोहम्मद नजीम दिया और गुलामबाद नसीम के लिए निहायत आसान हो गया है। मेरी इंतज़ामिया और फनकारों से गुजारिश है कि वो बाहमी इश्तराक से इसको स्टेज करें। मेहमान खुसूसी से मेरी गुजारिश होगी कि किताब बहते लहू के धारे शुमाली अलाक़ात की तमाम लाइब्रेरीज के लिए सरकारी तौर पर जारी करने का हुक्म बख्शे तो ऐन मुनासिब होगा। आखिर में मैं अब्दुल नाज और उसके वालिद गरामी और उसके तमाम ख़ानदान और वो तमाम अफराद जिन्होंने नाज की किताब की प्रिंटिंग के दौरान या लिखने के दौरान मदद की है, सबको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।